امام و خطیب محمدیہ مسجد حضرت مولانا عمران صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ حضرت اپنے قیمتی نصیحت سے ہم سب کو نوازیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے جس طلباء اور طالبات اور بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں اور میرے پیچھے تمام علماء اکرام جو موجود ہیں، اس کے اندر بڑے مفتیان اکرام ہیں، وہ امام ہیں، وہ مکتب کا ناظم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان تمام حضرات نے اس مکتب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی آواز پر لبیک کہا اور یہ آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہو چکے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا میں بنایا تو دنیا میں بنانے کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کی زبان سے سب سے پہلا جو لفظ نکلا وہ اقرا ہے۔ اقرا کے معنی ہوتے پڑھنے کے۔ اب دنیا کے اندر میں اور آپ اس دنیا کے اندر وجود ہوا ہے میرا، اب اللہ رب العزت نے سب سے پہلا سبق جو پڑھایا ہے وہ اقرا ہے۔ اقرا کے معنی ہوتے ہیں پڑھنے کے۔ اب پڑھنے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیت اتری ہے وہ اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ قرآن کریم کی 6600 آیتیں جو اتری ہیں، سب سے بنیادی آیت نزول کے اعتبار سے یہ 5 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے میرا اور آپ کا مقصد سب سے پہلے سمجھا دیا ہے، وہ اقرا ہے۔ جو اقرا کے معنی پڑھنے کے ہیں۔ اب پڑھنے کے اعتبار سے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں ضرور، دنیا کے اعتبار سے زندگی گزارے ضرور، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں پڑھنے کا حکم عنایت عطا فرمایا ہے کہ آپ انسان نے دنیا کے اندر آ کر اپنی پڑھائی کو دنیا کے اعتبار سے پڑھائی کو سمجھا ہے کہ دنیا کے اندر رہنا ہے تو مجھے دنیائی تعلیم حاصل کرنا پڑے گا، دنیا کے اندر رہ کر ڈاکٹر بننا پڑے گا، انجینئر بننا پڑے گا، پروفیسر بننا پڑے گا، لیکن اللہ نے سب سے مقدس کتاب جو قرآن کریم ہم کو اتاری ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن مقدس ہے۔ اس قرآن مقدس کے ذریعے دنیا کے اندر انسان کی کامیابی کے لیے، کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے یہ قرآن مقدس ہمیں عنایت عطا فرمایا ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی واحد کتاب ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی، اس کے اندر رتی برابر بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس نے قرآن کریم کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اللہ کا فرماتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم اتارنے والا کون؟ اللہ ہے۔ کس نے اترا؟ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن مقدس
ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے کہ ہم نے تجھے دنیا کے اندر پیدا ضرور کیا، لیکن ہم نے اپنی قرآن کی اشاعت کے لیے پیدا کیا، اپنی دعوت کے لیے پیدا کیا، اپنے وجود کے لیے پیدا کیا، اپنی طاقت کو بتانے کے لیے پیدا کیا۔ لیکن انسان یہ سوچتا ہے یہ قرآن کریم پڑھ کر ہمیں کیا ہو جائے گا میرے عزیزوں؟ ہمیں سوچنا ہے کہ حدیث کا دیکھیے خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آپ ذرا غور کیجیے اپنی حالت پر، اپنی ماضی پر، اپنے آپ پر غور کیجیے میرے عزیزوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو جب اتارا صحابہ اکرام اس کو یاد کرنے کا اندر اجرت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تلاوت فرمایا کرتے تھے تو صحابہ اکرام اس کو زبانی یاد کرتے تھے۔ بچے سے صحابہ اکرام کبھی چمڑوں پر، کبھی پتیوں پر، کبھی درختوں پر، کبھی پتھروں پر یہ قرآن کریم کو لکھا کرتے تھے تاکہ محفوظ ہو جائے۔ میرے عزیزوں یہ قرآن مقدس ہمارے لیے ہدایت کا چراغ ہے، یہ قرآن مقدس ہمارے لیے نور ہے۔ اس قرآن مقدس کو ہم نے بارکاہ کے اندر رکھ دیا ہے تاکہ اس لیے یہ مسلمان کو زندہ ہوا کرتی ہے، یہ مسلمان کو ایک مردم شدہ پچھواڑی کے اندر ایک مانی پختہ ہوا کرتی ہے۔ آج ہمارا دائرہ کیا ہو چکا ہے؟ قرآن مقدس کو ہم نے تار دیا ہے، قرآن مقدس کی ضلع ہماری آواز سے رکھ رہی ہے۔ ہمیں قرآن مقدس کو ہم نے اپنے آپ کو نہ سمجھا میرے عزیزوں، اس لیے ہمیں سمجھنا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ یہ اقرا کے معنی ہوتے ہیں پڑھنے کے، تب انسان اللہ اس کے رسول کی تعلیم کو اپنے قلب کے اندر، اپنے سینے کے اندر، اپنے ریشے کے اندر بسائے گا، اپنے آپ کے اندر لگائے گا تو میرے عزیزوں دنیاوی تعلیم حاصل کرنے والا بچی کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے، لیکن میرے عزیزوں قرآن مقدس کو یاد کرنے کے بعد اللہ کے احکامات کو اپنے سینے کے اندر اتارنے کے بعد کے طریقے کو اپنے سینے کے اندر لانے کے بعد کبھی وہ انسان چوری نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں دے گا، ماں باپ کا نافرمان نہیں بن سکتا، اپنے استاد کا ادب کرنے والا بنے گا، اپنے باپ کا ادب کرنے والا بنے گا، اپنی ماں کی محنت کرنے والا بنے گا۔ یہ اسی وقت ہوگا کہ وہ حضرات جب اپنے آپ کو قرآن تعلیم کے لیے اپنے آپ کو آگے کریں گے۔ ہمارا حال تو الٹا ہی ہو چکا ہے میرے عزیزوں، ہمارا حال الٹا ہی ہو چکا ہے کہ قرآن مقدس کو اس کی پہلے کو ہم نے دیکھا سکتا ہے، فضول سکتا ہے۔ کیا ہوتا ہے میرے محترم حضرات؟ یہ ذرا سوچیے کہ قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ قرآن مقدس نے اپنے اس دنیا کو ایک اجاگر دیا ہے۔ قرآن مقدس نے اس حکومت کو ایک ایسا بنایا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے میری اور آپ کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس نے حدیث کیا رہتا ہے اقرا وارتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے، اے انسان، اے بچی، اے بچہ قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، آہستہ پر کہ تیری جنت کی آخری سیڑھی پر جب تو پہنچے گا وہی تیری جنت ہوگی۔ محترم حضرات آپ ہم ذرا اپنے آپ کو غور کیجیے کہ ہمیں قرآن کریم سے کتنا لگاؤ ہے، قرآن کریم سے کتنی محبت ہے، قرآن کریم سے کتنی عظمت ہے۔ یہ عظمت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، یہ قرآن کریم کا جو 6666 آیتیں ہیں یہ ہمارے قلب کے اندر پیوست ہوتی تھی، یہ ہم کو یاد ہوتی تھی۔ آج تو میرا یہ حال ہے کہ مجھے سورہ فاتحہ یاد ہے، قرآن یاد ہے، انا اعطینا یاد ہے، جو قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آج ہم اپنے تعلیم کی چھوٹی کا زور دباتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے اس لیے لگاتے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، یہ نہیں ساتھ چاہتا کہ میرا بچہ انسان بنے۔ ہماری یہ سوچ نہیں ہے، ہماری سوچ یہ ضرور ہے کہ میرا بچہ اچھی اچھی تعلیم حاصل کرے، سب کچھ کرے۔ میرے چیزوں قرآن مقدس سینے کے اندر محفوظ نہیں ہے، قرآن کریم یاد نہیں ہے، قرآن کریم کا ایک حرف بھی یاد نہیں ہے، جبکہ حدیث کے اندر آتا ہے جس انسان کے دل کے اندر قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ ویران جنگل کے مانند ہے۔
وہ ویران جنگل کے بارے میں آپ میرا سینہ قرآن کریم سے کتنا بھرا ہوا ہے، میرا دل قرآن کریم سے کتنا یاد ہے، کتنا شرشار ہے، اور اپنے آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے محترم حضرات۔ اس لیے تو کہتے ہیں قرآن کریم اگر یاد ہوگا، قرآن کریم کے مفاہیم یاد ہوں گے، قرآن کریم کے مطالب یاد ہوں گے، اس پر عمل کرنے والا کرے گا، تو عمل کرنے والا کرے گا محترم حضرات، تو انسان کی زندگی کی کامیابی اور اس کی کامیابی کے لیے دنیا کے تمام وجوہات اور پریشانی مصیبت کے حالات کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ قرآن کریم کے ذریعے سے اس کی زندگی کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ چھتے سیکھے تو اپنے آپ کو بنائے۔ مطلب حضرات یہ بچے معصوم بچے ہیں جو اب حضرات کے سامنے مکتب کے اندر آ کر بسم اللہ پڑھے ہیں، کسی نے دو باتیں یاد کیا، کسی نے احادیث یاد کیا، اور حضرات دو کرنے کی بات ہے کہ آج ہماری زبانیں قرآن کریم کے لیے کیوں نہیں تیار ہو گئی ہے، قرآن کریم کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت کیوں نہیں ہے۔ یہ معصوم بچے آج ہمارے سامنے اپنی باقی سبھی کو، اپنے انجینئرنگ کو، اپنی بہادری کو اپنے سامنے پیش کر رہے تھے۔ معصوم بچے تھے، کیا کہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ معصوم بچے نے کوئی گناہ نہ کیا، کوئی گناہ نہ کیا، آج وہ گناہ کی وجہ سے مطلب یہ معصوم بچے نظر آ رہے ہیں۔ کل ہمارے پاس پرسوئی مفتی عارف صاحب پھر والے آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر معصوم بچے نے جب بسم اللہ پڑھا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے، احادیث پڑھی ہے، درد کے قبرستان ہے، آج وہ خوشیاں منا رہے ہوں گے، آج وہ خوشی میں جھوم رہے ہوں گے، اس میں جھومیں گے کہ آج ہمارے اوپر، آج ہماری زمین پر، آج ہماری دھرتی پر، آج ہماری ماتا پر یہ بیٹھے والے بچے ہیں کہ آج ہمارے اوپر بہت برسا رہے ہیں۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ مکتب کا کام معمولی نہیں ہے۔ داری علی بہاری فرماتے ہیں کہ مکتب کا نظام بڑے عین میں بشمار ہوتا ہے، مدارس سے بات نہیں ہوتے۔ سب سے پہلے بچہ مکتب میں داخل ہونے کے بعد جب بچہ بسم اللہ کرتا ہے، یہ استاد نے بتایا تھا کہ ایک انسان تھا جو شرابی کبابی تھا، لیکن کیا تھا اس کے بعد ایسے پیسے تھے جو حلال روزی سے کمانے کے بعد اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ یہ پیسہ جو ہے کہ میرے بچے پر خرچ کرنا، اس کو حلال کے ذریعے سے اس کو تعلیم دینا۔ وہ بچہ جب مکتب میں داخل ہوا تھا تو شوہر کا انتقال ہوا تھا، وہ شوہر کے انتقال میں قبر کا شوہر کا آزاد ہو رہا تھا، لیکن کیا تھا جب بچہ مکتب میں داخل ہوا، بچے نے بسم اللہ کی بات شروع کی تو اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، جلال آیا کہ میرے بندے نے آج بسم اللہ کی بات پڑھی ہے اور اس کے بعد کا قبر میں آزاد ہو رہا ہے۔ میری جلال کی قسم، میری عزت کی قسم، میری وقار کی قسم، آج میں اس کے بعد کو اس کے عذاب کو دور کر دیتا ہوں۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، اس لیے آج ہم اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بے حد لاشن کو ضرورت ہے کہ علمی تعلیم کے لیے پرانی تعلیم کو مقدم رکھتے ہوئے انہیں تعلیم دینے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم پرانے کریم کی تعلیم نہ دیں گے، احادیث نہ بتائیں گے، میرے عزیزوں یہ ہماری اولاد مسجدوں سے دور ہو جائے گی۔ آج ہماری مسجدیں اتنی ویران ہو چکی ہیں، پہلے مسجدیں کچی کی نمازیں پکی تھیں، آج مسجدیں پکی ہوئی نمازیں کچی ہو چکی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آج ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہ بتائی، رسول کے احکامات نہ بتائے، صحابہ کے واقعات نہ بتائے، ان کو صرف بتایا ہے بچہ رو رہا ہے جیسے اپنے موبائل دے دی جائے۔ ہمارا کیا حال ہے کہ بچہ گھر میں روتا ہے، بچے لے ریموٹ لے لے، کارٹون دیکھ لے، بچہ رو رہا ہے، بچی رو رہی ہے، مجھے بچے موبائل دے رہے تو کارٹون اس میں گیم کھیلنے میں۔ میرے عزیزوں ہم نے اپنے ہاتھوں سے ہم نے اپنے اولاد کی ان کی کوئی حرمتی کی اولاد کی کا شکر کی، ان کے ساتھ ظلم کیا۔ اس نے ظلم کیا ہے کہ آج ہر باپ اپنی اولاد کے رونے کا رو رہا ہے، اس نے رو رہا ہے کہ آنسو اور ماں باپ اولاد کے بارے میں بولنے کے کہتے مولانا صاحب ہمارا بچہ بہت ستارا، ذرا تعریف دے دو، کچھ کرنے کو دے دو، تاکہ میں کچھ کرنے کے لیے پکڑ دوں۔ مولانا صاحب یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی صحیح معنوں کے اندر گھر پر، مکتب کے اندر، اپنے مدرسوں کے اندر صحیح معنوں کے اندر ان کی تربیت نہ کی ہے۔ مولانا ان کی تربیت ہوگی تو ہمارے آنکھوں کے چراغ پڑیں گے، ہمارے سر کے درد نہ بنے گے۔ مولانا صاحب آج ہماری اولاد جو ہے یہ سر کے طرف بچ چکے ہیں۔
اولاد باپ کی ہمت نہیں ہے اپنے اولاد کو کہنے کے لیے بیٹا جلدی سو جا، بیٹا رات آدھی رات تک موبائل کے اندر اپنی زندگی خراب کر رہا ہے، بیٹا آدھی رات تک اپنی زندگی چوراہوں پر جا کر اپنے گزار رہا ہے۔ یہ بیٹی ہمت نہیں ہوتی، رات میں جب بچہ گھر پہ آتا ہے نہ ماں کی ہمت ہوتی ہے، نہ باپ کی ہمت ہوتی ہے، نہ دادا کی ہمت ہوتی ہے، نہ چاچو کی ہمت ہوتی ہے، نہ بڑے باپ کی ہمت ہوتی ہے، بیٹا موبائل رکھ سو جا جلدی سے۔ اولاد کی صحیح معنوں کے اندر تربیت کریں گے، ہم اولاد کی صحیح معنوں کے اندر تربیت کریں گے، یہ اولاد ہماری ایک ڈول پر تیار ہو جائیں گی۔ یہ اولاد کہیں اس نے حدیث میں نہ ہے الجنت تحت اقدام امہاتی، کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جنت میری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر جنت کو بنانا ہے اپنے اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت کرنا پڑے گی، اور باپ کے اسی طریقے سے حضرات کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ باپ کی مار اولاد پر ایسی ہے جیسے کھیتی کے لیے پانی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح معنوں کے اندر تربیت کرنے کے لیے اپنے گھر کے اندر مجھے خود کرنا پڑے گا، باپ کو دیندار بننا پڑے گا، باپ کو دیندار بننا پڑے گا، دادی کو دیندار بننا پڑے گا، دادا کو دیندار بننا پڑے گا، کیونکہ باپ کے نقشے پر بیٹا چلتا ہے اور ماں کے نقشے قدم پر بیٹی چلتی ہے۔ اگر ہمارے اولاد اگر ماں باپ صحیح رہیں گے تو اولاد بھی صحیح معنوں کے اندر ہمارے نقشے قدم پر چلے گی۔ تو معاملہ الٹا ہی ہو چکا ہے کہ باپ کرتا ہے اور اپنی اولاد کو میں کچھ کہہ دوں گا تو باپ بیٹا مجھے اپنے گھر سے بھیج کر دے گا۔ ماں باپ کر رہے ہیں، یہ آپ نے دیکھا، یہ آپ نے دیکھا ہے، میں اپنی جیب کی باتیں نہیں کر رہا، میرے آنکھوں نے دیکھا ہے کہ سگے بیٹے نے اپنے باپ کو اتنا مارا کہ اپنے گھر سے بے گھر کر گیا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہے۔ آپ جائیں تو باپ جو اپنی اولاد کے لیے خیال نہیں کرتا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہونے کے بعد کوئی گلیوں کے اندر رشتے داروں کے اندر جلیبی تقسیم ہوتی ہے، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے، جو اولاد بڑی ہوتی ہے، جو بیٹا گالی دیتا ہے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے، جب بیٹا باپ کو مارتا ہے تو ماں کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا مجھے مارا، میرا بیٹا مجھے گالی دے سب کے سامنے۔ جب بڑا ہوتا ہے تو خون کے آنسو رونا پڑتے ہیں، خود کے آنسو رونا پڑتے ہیں۔ اولاد باپ کی ہمت نہیں ہوتی کہ میرے بیٹے میں کچھ نئے سکون۔ اگر بیٹا فرما بردار ہے، اطاعت والا ہے، نبی کے ذریعے سینے میں محفوظ ہے، اللہ کے احکامات اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے تو بیٹا کہے گا اگر میں اپنے باپ کو بہت بھی کہا، اگر بیٹا آگے بھی کھا کے دے گا تو میرے اوپر جہنم واجب ہو جائے گی۔ باپ بیٹا کرتا ہے، کب کرے گا؟ جب بیٹے کے اندر تعلیم ہوگی، جب بیٹے کے اندر سماج کا صحیح معنوں کے اندر روپ ہوگا، دلوں کی ایمان ہوگا، اسلام ہوگا، اسلام کے پورے 5 ارکان ہوں گے تو مجھے تو بیٹا کرتا ہے۔ اگر میں نے اپنے باپ کو کچھ کہے گا تو اللہ آسمان میں ناراض ہو جائے گا، آسمان میں اللہ ناراض ہو جائے گا کہ آج میں نے میرے باپ کو رلایا ہے، آج ہماری اولاد ہے، آج ہمیں رلانی ہے تو مسئلہ ہر اعتراض رلانی ہے، اتنا رلانی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کسی کے سامنے نظر اٹھانے کے بھی قابل نہ رہا۔ یہ ہے اپنے آپ کو بنانے کے لیے اور سب سے بنیادی عمل اپنے بچوں کی نگرانی کرنا ہے۔ بچوں کی نگرانی کیسے کرنا ہے؟ جب بچہ جب صبح اٹھتا ہے سب سے پہلے اٹھنا ہے، فجر کی اذان جب کان میں آتی ہے تو اپنے آپ کو اٹھنا ہے، اپنے لمبے جیو اٹھانا ہے، اس کی چادر اٹھانا ہے، بیٹے چل میرے ساتھ نماز کے لیے۔ کیا آپ کو اٹھتا ہے کہ باپ جاتا ہے نماز میں ضرور مسجد کے اندر، ادھر بیوی سوئی ہے، ادھر بیٹا سویا ہے، ادھر اپنے پٹھا سوئی ہے، ہمت نہیں تو اپنے بیٹے کو گھر پہ اٹھانے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ گھر کا ماحول بنا ہوا نہیں ہے، گھر بگڑا ہوا ہے، گھر کا سماج بگڑا ہوا ہے، گھر کی فکر تبدیلی ہے، گھر کے سب اپنے اندر کے تمام خرافات ہمارے گھر کے اندر وجود میں آئے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو بناؤ، اپنی اولاد کی صحیح معنوں کے اندر تربیت کرنا ہے، اور ان کی تربیت نہ ہوگی میرے محترم حضرات تو بس آپ کو رونا پڑے گا، میرا جسم رونا پڑے گا۔ اس لیے وہ کرنے کی بات ہے جو مکتب کے ذریعے سے اپنے آپ میں بچوں کو بنانا ہے۔ اگر مکتب نہیں ہے تو اسکول کے اندر بچے جاتے ہیں، ان کی تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ہو۔ ہماری
सोच सिर्फ एक ही है, तो 10वीं पढ़ना बच्चे ने ग्यारहवीं में जाना, 10वीं पढ़ना बच्चे ने दवाखाना डाल देना, बच्चे ने तो मेडिकल डाल देना। नहीं मोहतरम हज़रात, जब तक हमको दुनिया के अंदर रहना है, दुनियावी तालीम को समझना पड़ेगा। दुनियावी तालीम समझे नहीं हो तो हज़रात हमने हमारे ऊपर चारों तरफ से हमला होने वाला है। चारों तरफ से हमला हुआ, आयत के पास हमला। इसलिए तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये हालात मेरे अजीजों हमारी वजह से बनते हैं, अब बिगड़ते हैं, आते हैं। जब इंसान अपने आप को बदल, हम कहते हैं कि हालात बदले नहीं, हालात सुधारे नहीं, जब इंसान अपने आप को बदलेगा, अपने आप को सुधारेगा, हालात खुद बदल जाएंगे और सुधर भी जाएंगे। मतलब तो शब्द एक अपने आप को बदलने की तैयारी नहीं, नबी के बेहतर होने के लिए तैयार नहीं, नबी के आवाज़ लाने के लिए तैयार नहीं है, नबी का तरीका बदलने लाने के तैयार नहीं है। दुनिया की तारीफ के अंदर आने के बाद मतलब हज़रात हमने आपको दुनिया के कल्चर के अंदर अपने आप को प्रवेश कर डाला। इसलिए सबसे पहले अपने बच्चों को मकतब के अंदर, मदरसों के अंदर इनको सही मानों के अंदर तालीम देना जरूरी है। अशद जरूरत है कि आज हमारे ईमान पर हमला होता जा रहा है, हमारे ईमान पर हमला होता जा रहा है, हमारे मजहब पर हमला होता जा रहा है। और वो दूर नहीं है, और ये बच्चे मकतब का जीवन नहीं बनेंगे, ये बच्चे मकतब की सीढ़ी नहीं चलेंगे। मतलब हज़रात यही बच्चे कल को किसी और की सीढ़ी चलेंगे। आज देखा जाए ना कि आज सर्वे करने के बाद 80 से 90% आज हमारा मुसलमान तबका शराबनोशी के अंदर गुलामी से आता है, शराबनोशी के अंदर है, कोई जुआ के अंदर है, कोई सट्टों के अंदर है, कोई शराबनोशी के अंदर है। ना जाने हमारी औलाद, हमारा नौजवान आज कहाँ पर दर की टोहे गाते तो रहा है। तालीम से दूर, मस्जिद से दूर, कुरान से दूर, अहादीस से दूर, उलमा से दूर। ये उलमा हमारे सरताज है, ये उलमा की कदर करना में जरूरत है, और ये उलमा का हमारे सर के ताज क्या होते हैं। मतलब हज़रात ये हमारा दिन आपसे कुछ छुप चला था। ये उलमा को मामूली ना सकते, ये उलमा के सीने के अंदर जिन्हें इस्लाम महसूस है, ये उलमा के सीने के अंदर कुरान को जज्ब करने वाली सिफत है। ये उलमा के अंदर ये कुरान को अपने अंदर पेश किया, दीन को संभाला है, ये इसलिए संभाला है। जब हमला करता है ये उलमा उससे आगे से हमला करते हैं। उलमा हमारे हाथ एतबार से रेफरी करते हैं। आज हमने उलमा की कदर नहीं करी, उलमा की कदर कि उनकी ताना कैसी करना, उनकी टांग कैसी गिरना, ये हमने सीखा। कौन से उलमा क्या करते, उनकी अच्छाई को देखने को तैयार नहीं। हम उलमा की अच्छाई को देखने के लिए तैयार नहीं, लेकिन उनकी बुराई को देखने के बाद पूरे गांव के लोग में ठुकरा पिटा जाता। ये नहीं कहते वाले वो मौलाना हाफिज़ कुरान है तो मैं भी हाफिज़ कुरान बनता, वो मौलाना आलिम दीन है मैं भी आलिम दीन बनता। ये नहीं सोचता वो आलिम वो मौलाना ने बड़े बेहतरीन अंदाज से पकड़ी की मैं भी कर सकता। ये बात मतलब इसलिए लोग करने की बात है, अपने आप को बदलना है, अपने आप को समझना है, अपना मकाम, अपना ओहदा, अपना मर्तबा। जबकि कुरान करीम ने फरमाया अल्लाह को ताला ने मुझे और आपको इस दुनिया का खलीफा बनाया था। ये दुनिया की खलीफा बन गया क्या? नायब बन के आए थे। आज तो मैं गुलाम तक चुके हैं दूसरों को, अब तक गुलाम नहीं करूंगा, तब तक अल्लाह का डर छोड़ोगे, तब तक रसूल की सुन्नतों से एराज करोगे, तब तक अपने आप को अल्लाह से, कुरान से, हदीस से, मसाजिद से, उलमा से अपने आप को दूर रखने जाएगी मेरा अवस्था। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, मोहलत दी है, अपने आप को बनाना है। और बनाने के लिए अपने आप को उलमा से नजदीक होना पड़ेगा, इनसे करीब होना पड़ेगा, इनसे इल्म हासिल करना पड़ेगा, उनके पास जाकर अपने मसाइल को हल करना पड़ेगा, अपने दीनी मसाइल को, कारोबार के मसाइल को, दुनिया के मसाइल को, अपने घर के मसाइल को, अपने तमाम मसाइल को उन्हें उलमा से हल करना पड़ेगा। सभी हमारे मसले हल हो सकते हैं। हमारे मसले आज तो कोई बचल के बंद करें, हमारे मसले आज का सड़कों पर आ चुके हैं, हमारे मसले चौराहों पर आ चुके हैं। और कहने में हम मुसलमान हैं, कहने में मोमिन हैं, कहने में इस्लाम के भली मानने वाले हैं,
محترم حضرات، ہمیں غور کرنا ہے اور اپنے آپ کو سمجھنا ہے، اور سمجھنے کے لیے اب وقت زیادہ نہیں ہے، سمجھنے کے لیے وقت زیادہ نہیں ہے۔ اس میں بچے کا ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یوں ہی عمر تمام ہوتی ہے۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا دور دکھاتا نہیں، یہ ہماری عمر ہے۔ اس نے کس نے کہا نا، تو دیہات کے لوگ کہتے ہیں جو جاگت ہے وہ پاوت ہے، جو جاگت ہے وہ پاوت ہے، اور جو سوت ہے وہ قوت ہے۔ مطلب اتنے حالات آنے کے باوجود بھی آج ہم سوئے ہوئے ہیں، سوئے آرام سے۔ کب تک سوئے گا؟ تب تک جب ٹھوکر لگتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ میں کہاں پر ہوں۔ اس لیے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اپنی زندگی بنانے کے لیے، اور زندگی بنانے کے لیے میرے دوستوں کوئی بات بولنا نہیں ہے، بلکہ زندگی بنانے کے لیے سب سے پہلے مجھے آپ کو اپنی نیت کو صحیح کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو بنانے کے لیے نیت بنانا پڑے گی۔ آپ مجھے ایک اللہ کا موتی بننا ہے، فرمانبردار بننا ہے، اللہ کے احکامات کو اپنے سینے کے اندر پیوست کرنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے قلب کے اندر، اپنی اولاد کے اندر، اپنے محلوں کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنی بستی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو آپ کرتا ہے، یہ مجھے آپ کو نیت کرنا پڑے گی۔ اس کے لیے تو سب اس لیے تیار ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام باتیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وآله وسلم اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام